सोए हुए हो। आलो सुन्नत का एक बुनियादी हक था कि पाकिस्तान में अक्सरियत की आबादी आलो सुन्नत की है, लिहाजा यहां का सदर और वजीर आजम सुन्नी वल अकीदा मर्द मुसलमान होना चाहिए था। 40 साल से हमें इस हक से महरूम रखा गया और तुमने अपनी गफलत की बुनियाद पर अपने इस हक को गसब करवाया है। अगर ईरान में सुन्नी वजीर आजम नहीं बन सकता, ईरान में सुन्नी सदर नहीं बन सकता, तो पाकिस्तान में शिया सदर और वजीर आजम क्यों बने? ताज़ीन, हजरत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद महद से लेकर लहद तक का सफर कैसा था, आज की वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। मौलाना हक नवाज जंगवी का शुमार पाकिस्तान के नामवर खुतबा में होता था, जिन्होंने कुरान और सुन्नत की इशाअत के साथ अज़मत नामूस सहाबा के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने अपने खतीबाना अंदाज से सहाबा कराम की अजमत को लोगों के दिलों में बिठाया। उन्होंने अपनी खिताबत के बलबूते पर मुनकरीन सहाबा की सरकूबी की। अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद गांव मौजा चेला रजाना जंग में वली मोहम्मद के यहाँ 1952 में पैदा हुए। कुरान मजीद का हिफ्ज अपने मामू जान मोहम्मद से किया। मशकू शरीफ तक दारुल उलूम कबीर वाला में पढ़ी। मौलाना हक नवाज जंगवी में दौरा हदीस हैरुल मदारिस में किया। फरागत के बाद तोबा टैक्सिंग में 1 साल इमामत करवाई और उसके बाद जामिया मस्जिद पिपलियां वाली में इमामत और खिताबत के फराइज सर अंजाम दिए और शहादत तक इसी मस्जिद में कुरान और सुन्नत की अशात और हक और सदाकत की आवाज बुलंद करते रहे। मौलाना हक नवाज जंगवी फरागत के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वाबस्ता हुए और शहादत तक इसी जमात को ओढ़ना और बिछोना बनाए रखा। जमीयत उलमा इस्लाम के नजरिया फिक्र के फरोग के लिए पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तवील सफर तय करके जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम खुदा की जमीन पर खुदा के निज़ाम के नफाज के लिए दावत देते रहे। मौलाना हक नवाज जंगवी मसलक उलमाए देवबंद के तर्जमान थे। इलाए कलमतुल्लाह हक के लिए उन्होंने बिला खौफ व खतर जद्दोजहद की। वो अपने इस्लाफ की रिवायत के अमीन थे, इसलिए अकायद बातला के ताक़ुब और सरकूबी में दलेराना जद्दोजहद करते रहे। मौलाना हक नवाज जंगवी हक गोई की पादाश में उन्हें बारहा कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन उनके पाया इस्तिकलाल में जंबश न आ सकी। शिर्क व बिद्दत, तबायत और रफाजियत के खिलाफ जिंदगी भर सीना सुपर रहे। अहले बातिल की तरफ से उनकी जिंदगी को हर कदम पर खतरात लाहक थे, लेकिन अपने इस्लाफ की रिवायत का ये अमीन नडर मुजाहिद हक गोई के मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। पाकिस्तान में उलमाए हक की तंजीम जमीयत उलमा इस्लाम से दरीना वाबस्तगी थी। हालात के उतार चढ़ाव और सरकारी पाबंदियों के बावजूद इस ताल्लुक में कभी कोई कमी महसूस नहीं की गई। गलबा इस्लाम के जद्दोजहद के लिए वो हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम के फोरम पर नुमाया रहे। मुनकरीन सहाबा के ताक़ुब के लिए उन्होंने अंजुमन सपाए सहाबा के नाम से अलहदा फोरम बनाया हुआ था। इनकी जिंदगी सियासी और मिली खिदमात के हुसैन इम्तिजाज। उन्होंने कलमा हक के फरीज़े के अंजाम दही के लिए कौमी असम्बली की नशस्त के लिए इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर हिस्सा लिया और ये वाबस्तगी तादम शहादत बरकरार रही। मौलाना हक नवाज जंगवी ने दारुल उलूम कबीर वाला से फरागत के बाद जंग में इस्लाम की इशाअत के लिए मसरूफ अमल हुए। मस्जिद में इमामत और खिताबत के फराइज सर अंजाम देते रहे। मुआशरे में शिर्क व बिद्दत के खिलाफ आवाज बुलंद की। अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए एक फिरके से मुनाजरा भी किया। मौलाना हक नवाज जंगवी एक बेबाक मुकर्रर और खतीब थे। अवामी इत्तेमाद में बात करने का मलका था। अपनी बात को अहसन तरीके से बयान करना और अवाम के जहन साजी करने की खतीबाना सलाहियत भी इनमें मौजूद थी। मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद की वफात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम 2 हिस्से दरख्वास्ती ग्रुप और फजलुर रहमान ग्रुप में तकसीम हो गई। मौलाना हक नवाज ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के एक अहम रहनुमा की हैसियत से जमीयत उलमा इस्लाम को पंजाब में फाल करने के लिए सैयद अमीर हुसैन गिलानी की क़यादत में अहम किरदार अदा किया। ये वक्त जमीयत की नजरियाती वर्करों के लिए आजमाइश का वक्त था। एक तो कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान नजरबंद थे, दूसरा पंजाब में उलमा की अक्सरियत दरख्वास्ती ग्रुप के साथ थी। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप MRD में थी। इसमें PP, JUI, ANP, मुकम्मल कासिम ग्रुप, तहरीक जाफरिया, PDP शामिल थी। जमीयत उलमा इस्लाम दरख्वास्ती ग्रुप JUI फजलुर रहमान ग्रुप से इसलिए अलहदा थी कि JUIF ने PP के साथ इत्तेहाद किया था। इन कठिन हालात में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप को पंजाब में रोशनास करवाने और MRD की तहरीक जो ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ थी, इसको जला बहशने में मौलाना हक नवाज ने भरपूर किरदार अदा किया। मौलाना हक नवाज जंगवी ने MRD के दौर में जब जमात के खिलाफ बहुत सी कुव्वतें थी, इन हालात में जलसों और इज्तिमात के जरिए कारकुनों और आवाम की जहन साजी की। जमीयत उलमा इस्लाम दारुल उलूम देवबंद के अफकार की अमीन जमात है।
دارالعلوم دیوبند نے برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد میں اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں ہندوؤں، سکھوں اور دیگر قوتوں کے ساتھ مل کر انگریزی سامراج کو برصغیر سے نکالنے کے لیے خلاف تحریک چلائی اور بالآخر دارالعلوم کی تحریک کی وجہ سے برصغیر سے انگریز سامراج نکلا۔ مولانا حق نواز نے اپنی پرمغز خطابت سے کارکنوں کی رہنمائی کی۔ MRD میں PP ہے لیکن ملک کی ایک وسیع تر مفاد میں اتحاد ہے اور ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف نبرد آزما قوت ہے۔ مولانا حق نواز کی آواز پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ایک توانا آواز تھی۔ مولانا حق نواز جمعیت علماء اسلام کے مرکزی شورا کے ممبر اور صوبہ پنجاب کے 3 بار نائب امیر رہے۔ انہیں جمعیت علماء اسلام کے نظریہ فکر کے ساتھ بے پناہ محبت تھی اور جمعیت علماء اسلام کے کام کو ایک عبادت سمجھ کر کرتے تھے۔ جماعتی ساتھی جب ان کو جلسے میں تقریر کے لیے بلاتے تو مولانا ان جلسوں پر وعدے کے مطابق پہنچتے۔ عام مقررین کی طرح کبھی کرائے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے جماعت کے کام کو اخلاص اور بے لوث طریقے سے سر انجام دیا۔ مولانا حق نواز جھنگوی کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ سب کاموں کو چھوڑ کر جمعیت علماء اسلام کے کام کو اہمیت دیتے تھے۔ مولانا حق نواز کا ایک بہت مشہور قول ہے، بارہا اپنی نجی محفلوں میں اور مفتی محمود کانفرنس ڈیرہ اسماعیل خان میں کہا، جو کلمہ پڑھتا ہے اور دین کی سمجھ رکھتا ہے اور پھر وہ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ نہیں دیتا، میں ایسے آدمی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ مولانا حق نواز جھنگوی حق و صداقت کی آواز تھے۔ انہوں نے اپنی نظریہ فکر کے فروغ کے لیے 1988 میں قومی اسمبلی کا الیکشن جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر کتاب نشان پر لڑا اور اپنی خطابت اور خداداد صلاحیتوں سے حلقے کی عوام میں ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا اور پہلے الیکشن میں 40,000 ووٹ لیے۔ مولانا حق نواز جہاں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر خدا کی زمین پر خدا کے نظام کے لیے کوشاں رہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع جو صحابہ کرام کے معیار حق کے خلاف تھے، ان کے خلاف ناموس صحابہ کی جد و جہد کی اور کبھی بھی سپاہ صحابہ کو جمعیت علماء اسلام کے مد مقابل نہیں لائے۔ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کو اولین ترجیح دی اور سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم پر صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے اور عوام کی یہ ذہن سازی کی کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت خود سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مولانا حق نواز ناموس صحابہ کے تحفظ کی خاطر بارہا جیل میں گئے۔ جمعیت علماء اسلام نے مولانا حق نواز کو جیل سے چھڑانے کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا۔ مولانا حق نواز 2 بار قتل کیس میں جیل گئے تو اس مشکل اور آڑے وقت میں جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر مولانا امیر حسین گیلانی کی انتھک جد و جہد اور کوششوں سے مولانا حق نواز رہا ہوئے اور ان مقدمات سے بری کرایا گیا۔ مولانا حق نواز حق و صداقت کی ایک آواز اور حق گو خطیب تھے اور اپنی اسی حق گوئی کو بیان کرتے کرتے 22 فروری 1990 کو اسلام دشمن عناصر کے ہاتھوں جامع شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا حق نواز کی دینی، ملی اور سیاسی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ شریعت لائے محمد رسول اللہ کے بعد وہ مسلمان ہے اونچی آواز سے، اور جو نئی شریعت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد نئی شریعت آ سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب شیعوں کی نہ ہو، جامع المنتظر سے چھپی نہ ہو، اردو زبان نہ ہو، اس میں عبارت نہ ہو، میری سزا بولی ہے۔ آپ میں سے جس کا دل چاہے آئیے یہی کھول کے پڑھ لیجئے، تسلی کر لیجئے، جلسے کے بعد تسلی کر لیجئے۔ اس میں تحریر ہے کہ مہدی نئی شریعت لائے گا، پھر نئی شریعت کے احکام بھی بتلائے۔ ان میں سے ایک حکم یہ بتلائے کہ ہر 20 سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑھے گا مہدی اس کو قتل کر دینے کا آرڈر کر دیں گے۔ اسی طرح یہ حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی مہدی کے فضائل لکھے گئے کہ امام مہدی کیا کیا کرے گا۔ اس میں یہ بھی لکھے مہدی آئے گا، سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا اور سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ حق الیقین باقر مجلسی کی کتاب ایران سے چھپی ہوئی، ایران سے فارسی زبان میں لکھا ہے کہ جب مہدی باہر آئے گا غار سے، سر سے پاؤں تک ننگا، ماتھا ساتھ ننگا، اور اس کے ہاتھ پہ سب سے پہلے جس نے بیعت کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ سنیو، تم سے پوچھتا ہوں کہ جو محمد رسول اللہ کو
کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کرائے، وہ محمد کی صداقت، دیانت، عفت، تقدس، شرافت اور عفو شان کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بول کے وہ رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ محمد رسول اللہ کی عظمت کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ خاتم الانبیاء قائد ہیں، کسی کے مقتدی نہیں ہیں، یہ خاتم الانبیاء کو ماضی کے ہاتھ میں بیعت کرا رہا ہے، اور اسی پہ اس کے پیٹ کی مروڑ بند نہیں ہوئی۔ لکھتا ہے کہ جب مہدی راہ سے نکلے گا ایسا کی قبر کھودے گا، ایسا طیبہ کا وجود نکال کر اس کے وجود پہ کوڑے برسائے گا۔ اے سنیت مٹ گئی، مولوی مولویت مٹ گئی، پیری مٹ گئی، مرشد مٹ گئے، جوان مٹ گئے، شعراء مٹ گئے، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین کے لیے لکھا جائے کہ قبر کھود کے اس کے وجود پہ کوڑے برسائے جائیں گے، تم زندہ کس لیے؟ لاؤ یہ لٹریچر عدالت میں زیر بحث آنا چاہیے یا نہیں؟ اسمبلی میں آنا چاہیے؟ رشدی کی کتاب آئی ہے تو یہ نہیں آنی چاہیے؟ یہ اس سے کم کفر ہے، یہ اس سے کم خلاصت ہے، یہ بھی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اس لٹریچر کے خلاف بھی جلوس نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ لٹریچر صرف ضبط ہونا چاہیے یا مصنفوں کو تختہ دار پہ لٹکنا چاہیے؟ بلند آواز سے بات کر کے بتلائیے۔ مجھے گالیاں دینا آسان ہے، سپاہ صحابہ پہ تبصرہ کر لینا آسان ہے، لیکن ہمارے موقف کو سمجھنا اور پھر اسے بیان کرنا آسان نہیں۔ اسی موقف کو بیان کرنے کی بس شیعت نے مجھے 2 مرتبہ 302 کے کیس میں ملوث کیا ہے کہ میں اس طرح تختہ دار پہ لٹک جاؤں، لیکن شیعت کو اور دنیا یہودیت کو یقین ہونا چاہیے کہ قبر کی رات متعین ہے، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور میں اس طرح موقف چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہمیں جو بات سمجھ آئی ہم دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کی جائے، ہم قائل نہ کریں تو ہم مجرم ہیں۔ اسی حق الیقین میں باقر مجلسی لکھتا ہے، کہتا ہے شیطان نے علی سے کہا علی آپ کو مغالطہ ہے، مجھ سے بڑے 2 بے ایمان ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، اتحاد کی رت لگانے والوں توجہ، شیطان علی سے کہتا ہے، حق الیقین میں روایت درج ہے کہ علی تجھے مغالطہ ہے، مجھ سے 2 اور بڑے بے ایمان ہیں۔ علی نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو شیطان جواب دیتا ہے کہ ایک دن یہی مغالطہ مجھے ہوا تھا، اور میں نے رب سے پوچھا کہ یا اللہ میں کتنا کم بخت ہوں کہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں۔